الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة رعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ ترجمہ: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ ترجمہ: وہ دانائے نہاں و آشکار ہے، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات آفاقی ہیں وہ اس صورت میں ابھی جاری ہیں، اور ان پر غور و فکر اور تدبر کر کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں جو پل رہا ہے اس سے کلی طور پر واقف ہے۔ وہ نر ہے یا مادہ ہے، وہ اچھے کردار کا ہے یا برے کردار کا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، وہ کتنا علم حاصل کرے گا، وہ کیا اچھے کام کرے گا، وہ کیا برے کام کرے گا، اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کہاں پر انتقال کرے گا، کہاں پر دفن ہوگا، دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی نجومی، کوئی فلسفی، کوئی انسان یہ باتیں جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بچہ ایک ہے یا زیادہ ہے، پورا بن چکا ہے یا ناتمام ہے، تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا زیادہ دیر میں۔ غرض پیٹ کے گھٹنے بڑھنے کے تمام اسرار اور اسباب اور اوقات و احوال کا پوری طرح اللہ ہی جاننے والا ہے۔ میڈیکل سائنس کے حوالے سے یہاں ایک بات بیان کرنا ضروری ہے کہ میڈیکل سائنس بھی بہت ساری چیزوں کو جو منکشف کر سکتی ہے کہ رحم مادر میں ایک بچہ ہے یا دو بچے ہیں، یا پوری طرح سے وہ بچہ بنا ہے یا نہیں بنا ہے، اور یوٹرس کا سائز وغیرہ کیسا ہے، لیکن کلی معلومات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہی ہے کہ ان میں سے جو اگر دو بچے ہیں تو کون سا زندہ رہے گا یا کون سا مر جائے گا، یا دونوں زندہ رہیں گے، یا اس کے مکمل احوال جیسا کہ اوپر بیان ہوا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اور میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے مکمل احوال کبھی بھی منکشف نہیں کر پائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک خاص اندازہ جو ہے وہ مقرر ہے۔ آیات الہی کے حساب سے بھی جس دور کے انسانوں کو جس طرح کا معجزہ دکھانا مقصود تھا اور اللہ کی حکمت کے مطابق ان کے لیے فائدہ مند تھا، وہ نشانات، وہ آیات ان کو دکھائی گئیں، لیکن وہاں پر بھی نہ ماننے والوں نے نہ مانا اور ماننے والوں نے مانا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ علم الہی کی لامحدود وسعت اور احاطے کا بیان ہوا، یعنی دنیا کی کوئی کھلی چھپی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اور تمام عالم اس کے زیر تصرف ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، صراط مستقیم پر قائم فرما دے اور مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔